نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا 14واں سبق ہے زکوٰۃ کے عنوان پر۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر نوچیں گا اور پھر یوں کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس میں سے اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سونا چاندی اس کے عذاب دینے کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائے گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی گردنوں، پیشانی، پیٹھ وغیرہ کو داغ دیا جائے گا۔ پھر جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ دردناک عذاب صرف مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کی پناہ، بھلا ایسے سخت عذاب سے کون بچ سکتا ہے اور کون اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تھوڑی سی لالچ اور فنا ہو جانے والی محبت کی خاطر اتنی بڑی مصیبت بھگتنے کے لیے اپنی جان کو تیار کرنا، یہ بڑی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ خدا کا دیا ہوا مال خدا ہی کی راہ میں خدا ہی کا حکم ہوتے ہوئے خرچ نہ کرنا، یہ بڑا سخت گناہ اور بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ کرو۔ اپنے عزیزوں کی یہی خیر خواہی ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے۔ بہت ساری ہماری بہنیں جن کے پاس زیور ہوتا ہے مگر وہ زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ سونے چاندی کے زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو کل قیامت کے دن یہی زیور جو ہے عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ تقریباً قرآن کریم میں 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی تاکید کے ساتھ کہ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا اکثر و بیشتر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ باقی مال کو پاکیزہ بنا دے، اور یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کا شر یعنی برائی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی خرابی دور ہو جاتی ہے، یعنی اگر پابندی کے ساتھ خوب حساب کر کے پوری طرح زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ مال نہ تو آخرت کے عذاب کا سبب بنے گا، نہ وہ مال دنیا میں برباد ہوگا، اور نہ اس مال کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ ان پر قحط یعنی کال کی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں ان کی سزا میں بارش روک لی جاتی ہے، اگر چوپائیں، بھینس وغیرہ یعنی جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال بھی کسی خشکی میں یا کسی دریا میں تلف ہو جاتا ہے پس وہ زکوٰۃ روکنے ہی سے ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کا مال خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، زمین میں ہو یا سمندر میں ہو، اگر وہ نقصان ہو گیا، برباد ہو گیا، تو کہا کہ اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، اس وجہ سے یہ مال کا نقصان ہو گیا۔
آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا، یعنی جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی اور زکوٰۃ کا روپیہ بھی اس مال میں ملا رہا جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تو یہ زکوٰۃ والا روپیہ اس مال کو تلف کر دے گا، یعنی ایک نہ ایک دن وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بہت بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں۔ جو مرد یا عورت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے روپیہ یا مال تجارت کا وہ مالک ہو جائے تو شریعت میں وہ مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا روپیہ یا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے مال ہلاک ہو گیا یا اس کا نقصان ہو گیا، مال اس کا کم ہو گیا، تو پھر اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں صرف 40واں حصہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 2.5%، یعنی 100 روپیے پہ 2.5 روپیہ، 40 روپیے میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ واجب اور ضروری ہے، اگر ادا نہ کیا تو گنہگار ہوگا۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم جب آپ نکالیں گے تو جو مستحق ہے اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب اگر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ کوئی لاوارث مردے کو کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، وہاں پر آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ لہٰذا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہو اور اس کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے۔ اسی طرح جو سید ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں۔ اگرچہ وہ غریب ہیں تب بھی ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اب پھر ان کی مدد کیسے کریں گے؟ تو کہا کہ للہ رقم سے صدقہ نافلہ کے ذریعے ہدیے تحفے دے کر ان کی مدد کی جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ تو یہاں ایک موٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری اصل ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ہماری فروع ہیں، یعنی ہمارا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ نیچے جتنے بھی ہیں جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ان سب کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، سگے بھائی کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، بہن کو زکوٰۃ دیتا ہے، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ جتنی رشتہ داریاں ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ خیر، یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں گے کہ یار میں اگر اس کو زکوٰۃ بول کر دوں گا تو اس کا دل ناراض ہو جائے گا، تو کہا کہ آپ تحفہ بول کر بھی اگر دیں گے تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے بہت باریک اور پیچیدہ مسائل ہیں، آپ اہل علم سے جان کر، پوچھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یعیدکم الفقر، فقر کہ شیطان جو ہے یہ فقر سے ڈراتا ہے، لہٰذا ہمیں فقر سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہم خرچ کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو بڑھا کر دیں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، لہٰذا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس مال کا حق ادا کریں، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ خاص طور سے ہماری مائیں بہنوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے مال کا حساب لگا کر، زیورات کا حساب لگا کر ہر سال پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے کل ہمارے لیے جہنم میں جانے کا راستہ اور ذریعہ بن جائے، لہٰذا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا ذریعہ یہ دیا ہے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ہم پابندی کے ساتھ حساب لگا کر، مان لو 1 لاکھ روپے کے زیورات اگر میرے پاس موجود ہے تو سال کے 2500 روپے جو ہے زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے۔
اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔